اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک قربانی کے احکام، فضائل اور اس کے مسائل، پارٹ 2 دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے قربانی کے فضائل و مسائل کے عنوان پہ ایک ٹاپک گزر چکا ہے۔ آج اس حوالے سے دوسرا ٹاپک ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان صلاتی و نسکی۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ بے شک میرا نماز پڑھنا اور قربانی کرنا اور ظاہراً دنیا کے اندر وقت گزارنا اور ظاہراً اس کائنات سے پردہ فرما جانا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پہ آیت مقدسہ کے اندر پیغام یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جسے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے خلوص کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا، وہ ہی کام اچھا ہے، مستحسن ہے اور باعث اجر و ثواب اور باعث رحمت ہے۔ قربانی کے حوالے سے حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالیہ کی روشنی میں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ حدیث طیبہ کے راوی حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم آنکھوں کو اور کانوں کو بغور دیکھ لیں۔ یعنی جب بھی مارکیٹ کے اندر بندہ جانور خریدنے کے لیے جائے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کرام کو یہ حکم دیا، پیغام دیا، اور ان کے ذریعے سے، ان کے سبب سے پوری کائنات کو یہ میسج ملا، پیغام ملا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا کہ جب تم مارکیٹ کے اندر جاؤ جانور قربانی کا خریدنے کے لیے، اس وقت اس جانور کے کان اور اس جانور کی آنکھیں انہیں دیکھ لو پوری طرح جامعیت کے ساتھ۔ استشراف اس لفظ کے میننگ کرتے ہوئے، وضاحت فرماتے ہوئے، ایکسپلینیشن فرماتے ہوئے حضرت جناب سیدنا ملا علی قاری مکی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل استشراف کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی ایک بندہ
دور سے کسی چیز کو دیکھنا چاہے اور سورج کی تپش، گرمی، اس کی کرنیں ان کی وجہ سے دیکھ نہ سکتا ہو تو بندہ اپنے ماتھے کے اوپر، جبین کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس چیز کو بغور دیکھے تو فرمایا اس کا معنی استشراف ہے۔ اور اب اس لفظ کا استعمال ہر اس نظر کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کے اندر بندہ کسی چیز کو بغور دیکھنا چاہے، اسے پرکھے اور اس کی جانچ پڑتال کرے، اسے استشراف کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب تم بازاروں میں جاؤ، جب تم مارکیٹوں کے اندر جاؤ جانور خریدنے کے لیے، تو اس وقت اس کے کان اور اس کی آنکھیں پوری توجہ کے ساتھ دیکھ لیا کرو کہ ان کے اندر کوئی عیب موجود نہ ہو۔ اب وہ عیب وہ کتنا؟ حدیث طیبہ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ عیب وہ اتنا ہو کہ اگر کان کا اکثر حصہ، زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو، اس کے اندر چیر آ گیا ہو، تو فرمایا کہ وہ قربانی نہ لگے گا۔ اگر نصف تک ہے پھر بھی قربانی نہ لگے گا، عیب ہے۔ اور اگر وہ عیب وہ نصف سے کم ہے تو پھر وہ جانور قربانی لگ جائے گا۔ اب اس کا یہ عیب طولن و عرضن، لمبائی اور چوڑائی دونوں اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ مثلا کان کے لمبائی کے حساب کو دیکھیں تو جس طرح جانور کا کان نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے، عموماً تو اس کے مطابق لمبائی کے اندر دیکھیں گے کہ کان کا کس قدر حصہ وہ عیب دار ہے، کٹا ہوا ہے، چیرا ہوا ہے، زخمی ہے۔ اگر وہ اکثر حصہ یا زیادہ حصہ نصف سے کٹا ہوا، چرا ہوا، خراب ہے، نقص والا ہے تو جانور کی قربانی نہ ہوگی۔ اگر نصف سے کم ہے تو جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اسے چوڑائی کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے، اگر وہ اکثر یا زیادہ کٹا ہوا ہو، چرا ہوا ہو، عیب دار ہو تو جانور کی قربانی نہ ہوگی۔ اور اگر وہ نصف سے کم ہے تو وہ عیب شمار نہ ہوگا، جانور کی قربانی جائز ہے۔ اس کے اوپر دلیل حضرت جناب سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن کلیب سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سنا، آپ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضباء القرن والاذن، کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگ ٹوٹا ہوا اور کان چیرا ہوا، کٹا ہوا ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ حدیث طیبہ کے اندر یہ مطلق فرمان آ گیا۔ اب حضرت قتادہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت جناب سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی، میں نے ان سے سوال کیا ما عدباء الاذن، کہ سینگ کا ٹوٹنا وہ تو پتہ چل گیا، کان کا کٹا ہونا، چرا ہونا، زخمی ہونا یہ کیا ہے، اس کے کیا معانی ہیں، اس کا مفہوم ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا اذا کان النصف او اکثر من ذلك مقطوعا، ادباء الاذن یعنی کان کا کٹا، چرا یا زخمی ہونا یہ ہے کہ جب وہ نصف سے زیادہ یا اکثر حصہ
कटा हुआ हो तो जानवर की कुर्बानी ना होगी। इसी तरह जानवर का पैदाइशी अगर सींग नहीं है तो कुर्बानी हो जाएगी। जानवर का सींग टूटा, जख्मी हुआ, लेकिन कुर्बानी के दिन से पहले पहले या कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर अंदर जख्म भर गया, ठीक हो गया, वो कुर्बानी जायज हो जाएगी। और अगर जानवर उसका सींग टूटा, उसका ऊपर वाला खोल वो उतर गया, उसके नीचे जख्म हुआ, हत्ता कि वो जख्म दिमाग के मगज गोदे तक चला गया और वो कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर अंदर न भरा, तो ये ऐब है, जानवर की कुर्बानी ना होगी। अब फरमाते हैं हजरत जनाब अली मुर्तज़ा, अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह भी हुक्म दिया, किस चीज का? फरमाते हैं वो अल्लाह नुदहिया, हम वो जानवर भी ज़बा न करें बिमुकाबलतिन कि जिसके जिस्म का कोई अगला हिस्सा जख्मी हो, कटा हुआ हो, चिरा हुआ हो, ऐसे जानवर को भी ज़बा न करें। मिकदार वही है कि आगे का हिस्सा देखा जाएगा कि वो गर्दन के करीब है या दस्तियां हैं, कौन सा हिस्सा है, हर एक हिस्से के मुताबिक उसका निस्फ हिस्सा देखा जाएगा। अगर उसे कम वो ऐब है तो जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, उससे ज्यादा है तो ना होगी। इसी तरह फरमाया वला मुदाबरा, जानवर की दुम वगैरह कटी हो, पीछे का हिस्सा कट गया, जख्मी हो गया, चिर गया, उसके एतबार से भी देखा जाएगा कि वो किस कदर कटा हुआ है, कम कटा हुआ है निस्फ से, तो जानवर की कुर्बानी जायज हो जाएगी, वरना नहीं। फिर फरमाया वला शरक़ा वला खरक़ा, ऐसा जानवर जो लंबाई के एतबार से कटा हुआ हो, चिरा हुआ हो, उसकी कुर्बानी भी ना होगी। ये पहले भी वजाहत आ गई, हदीस तय्यबा के अंदर भी मौजूद है कि ऐसा जानवर जिसका कान लंबाई के अंदर कटा हुआ हो, चिरा हुआ हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं। और इसी तरह वला खरक़ा, जिसका कान चौड़ाई के अंदर कटा हुआ हो, जख्मी हो, चिरा हुआ हो, उसकी कुर्बानी भी जायज ना होगी। मिकदार वही है कि निस्फ से कम है तो जायज, अगर इससे ज्यादा अक्सर है तो फिर ना जायज। हजरत जनाबे सैयदना हनश रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये ताबी हैं, फरमाते हैं रअयतु अलीजन, मैंने हजरत जनाबे सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु आपको देखा, युदही बिकबशैन, आप 2 बकरों की कुर्बानी फरमा रहे हैं। फकुल्तु लहू, तो मैंने अर्ज किया मा हाजा, कि ये क्या है, यानी 2 जानवरों की कुर्बानी, 2 बकरे आप कुर्बान फरमा रहे हैं, क्या वजह है, व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे सबब क्या है, इसका सियाको सबा क्या है, पस मंजर के तौर पे इस चीज की हकीकत क्या है। तो फरमाया फ़क़ाल, हजरत जनाब अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु, आपने ये जवाब दिया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवसानी, कि अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे वसीयत फरमाई, मुझे हुक्म दिया, अन उदहिया अन्हु, कि मैं आपकी तरफ से जानवर को ज़बा करो। अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मैं जानवर को ज़बा करूं, ये अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे वसीयत फरमाई। फ़अना उदही अन्हु, तो मैं अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ज़बा कर रहा हूं, यानी एक जानवर अपनी तरफ से जो मेरी ज़ात के ऊपर वाजिब है, और एक जानवर अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। अब यहां पे भी यह मसला समझ आया कि एक जानवर जो बंदा ज़बा करेगा वो घर का सरपरस्त है तो अपनी तरफ से पहले, और नफल के तौर पे अपने वालिदैन को, फोतशुदगान को, आइज़ा व अकारिब को, रिश्तेदारों को, ताल्लुक वालों को, आस पड़ोस वालों को, मुसलमानों को सवाब के अंदर शामिल कर सकता है।
यानी सबसे पहले अपनी कुर्बानी जो वाजिब है वो देनी होगी, उसके बाद गुंजाइश है तो किसी भी और की तरफ से दी जा सकती है बतौर नफल। हजरत जनाबे सैयदुना बरा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हो आपसे हदीस तय्यबा रिवायत है, आप फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला, अल्लाह के पाक नबी अलैहि सलात व सलाम से सवाल किया गया, पूछा गया। असहाबे किराम ने मसला पूछा हजरत पाक नबी अलैहि सलात व सलाम से, माजा युत्तका मिनद दहाया, कुर्बानी के वो कौन से जानवर हैं जिनसे बचा जाए, यानी जिनकी कुर्बानी नहीं होती वो कौन से जानवर हैं। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इरशाद बता दें, फरमा दें कि कुर्बानी के वो कौन से जानवर हैं जिनसे बचना, गुरेज करना, इज्तिनाब करना, परहेज करना, एवॉइड करना बेहतर है, आप बता दें। फ़अशारा बियदिही, अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते अक़दस शरीफ से, हाथ शरीफ से इशारा फरमाया। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया अरबान, चार जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी नहीं होती, जो मना है। पहला फरमाया अल-अरजाउ अल-बय्यिनु ज़ल्उहा, लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, वाज़े हो। इसकी एक तारीफ उलमाए किराम ने, फुज़लाए इज़ाम ने, फुक़हाए किराम ने बयान फरमाई कि ऐसा जानवर जो खुद पैदल चल के कुर्बान गाह की तरफ न जा सकता हो, उसकी कुर्बानी ना होगी। अलबत्ता कोई जानवर ज़बह करते वक्त उछला, कूदा और उसकी वजह से वो जख्मी हो गया, किसी एतबार से कोई टांग वगैरह टूट गई, तो ये हरज नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। पहला यह जानवर फरमाया कि लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। वजह बयान फरमा दी, सबब यह है कि इसके अंदर ऐब है और निशानी यह है कि वो खुद कुर्बान गाह की तरफ पैदल चल के न जा सकता हो, जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, जाहिर हो। दूसरा फरमाया वल औराउ अल बय्यिनु औरुहा, फरमाया कि काना जानवर जिसकी एक आंख ठीक ना हो, नजर ना आता हो, ऐसा जानवर, उसके बारे में अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका ये कानापन जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी नाजायज है, जिसकी दोनों आंखें ना हो उसकी भी नाजायज है, जिसकी एक आंख ना हो उसकी भी नाजायज है। अलबत्ता अगर नजर कमजोर हो एक आंख से, तो उस एतबार से भी देखा जाएगा कि वो नजर का देखना या नजर आना और ना आना, इसको देखा जाएगा कि अगर ये नजर कमजोर है, निस्फ हिस्से से कम, तो जानवर कुर्बान हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा है या बहुत ज्यादा है तो फिर जानवर कुर्बान ना होगा। और जानवर की नजर जब खराब हो, उसके चेक करने का, देखने का, एक्सपेरिमेंट करने का, तजर्बा करने का तरीका यह है कि उसकी जो आंख ठीक है उसके ऊपर पट्टी बांध दी जाए और दूसरी आंख जिससे नजर नहीं आता उसे खुला छोड़ दिया जाए और जानवर को जरा दूर से चारा दिखाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बंदा आता जाए, जहां से जानवर चारे की तरफ आना शुरू करे उस जगह के ऊपर निशान लगा दिया जाए कि यहां से जानवर देख सकता है। अब वो जो आंख ठीक थी उससे पट्टी को खोल के दूसरी जो खराब आंख है उसके ऊपर बांध के दूसरी आंख को चेक किया जाए, जहां से जानवर चारे के करीब आ जाए वहां पे भी निशान लगा दिया जाए। अब दोनों का फासला देख लिया जाए कि कितना है। अगर आधे से कम फासला हो यानी ज्यादा फासला हो तो नजर जानवर की ज्यादा खराब है, कुर्बानी जायज ना होगी।
اور اگر اس کی نظر نصف سے کم خراب ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ قربانی کا دن آیا اس سے پہلے اگر علاج معالجہ کے طور پہ جانور کا چیک اپ کروایا اور وہ مزید ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا، تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر قربانی کے 3 دنوں کے اندر بھی یہ نظر اس کی ٹھیک نہ ہوئی تو قربانی جائز نہ ہوگی۔ اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ میڈیکل چیک اپ کروا کے جانور کا ڈاکٹر حضرات سے، ماہرین سے پوچھ لیا جائے کہ اس کی نظر کہاں تک درست ہے، کہاں تک اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طریقہ کار سے بھی جانچا جا سکتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ بتائیں کہ نظر زیادہ حد تک خراب ہے تو جانور کے اندر عیب ہے، قربانی نہ ہوگی، اور اگر نظر نصف سے کم خراب ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ تیسرا جانور فرمایا والمریضۃ البین مرضھا، کہ جانور بیمار ہو اور اس کی بیماری واضح ہو، ظاہر ہو، اور جانور اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، کہ اس کا لاغر پن، وہ بیماری، وہ کمزوری، اس کی نکاہت دور ہو جائے، تو فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے کہ بیماری کی کیفیت زیادہ ہے۔ اور چوتھا جانور فرمایا والعجفاء التي لا تنقى، ایسا جانور جو صرف گندگی کھاتا ہو، جہاں پہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوں وہاں سے کھاتا ہو، مالک پرورش کرنے والا اسے چارہ دیتا ہو، مختلف قسم کی اشیاء اسے پیش کرتا ہو، لیکن وہ نہ کھائے، صرف گندگی کو کھائے، تو ایسا جانور اس کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی۔ اب جس وقت حضرت جناب سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، تو آپ نے بھی فرمایا اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ 4 جانور جن کی قربانی جائز نہیں، حضرت برا بن عازب آپ بھی اسی طرح اشارہ کر کے بات بتا رہے ہیں، مسئلے کی ایکسپلینیشن اور وضاحت فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا، پوری طرح سے مینشن کر دیا، آپ نے فرمایا اے لوگو، یہ 4 انگلیاں یہ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، ان کی شان و عظمت تو وراء الورا ہے، ان کا ہاتھ شریف تو تھوڑے سے پانی کے اندر پڑ جائے اللہ رب العزت وہاں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس شریف تو اپنے مصلی پاک کے اوپر جب آپ کھڑے ہوں تو جنت سے انگوروں کے گچھوں کے قریب چلا جاتا ہے، ان کی شان و عظمت تو وراء الورا ہے۔ اے لوگوں، میرا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جیسا نہیں ہے۔ یہ ادب ہے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نفوس قدسیہ، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نفوس قدسیہ کے در اقدس سے ہمیں یہ میسج ملا، پیغام ملا، یہ عقیدہ ملا، یہ نظریہ ملا، اور کتنا بابرکت یہ خیال ہے کہ عاجزی کی انتہا کر رہے ہیں صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگو، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ حضور کے ہاتھ شریف جیسا نہیں ہے، وہ تو باعث برکت ہیں، وہ تو برکت والے ہاتھ ہیں، ان کے ہاتھ کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ یہ ہاتھ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ شریف جیسا نہیں ہے۔ حضرت جناب پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حکم دیا اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ اے اصحاب کرام، تم لوگ جب بڑی قربانی ہو تو اس کے اندر حصے ڈال لیا کرو، ایک دوسرے کو شریک کر لیا کرو، جمع کر لیا کرو، گویا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، جناب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا، سبق دیا، درس دیا۔ آپ نے فرمایا البقرۃ عن 7، گائے وغیرہ یہ 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے، یعنی 7 بندے گائے کی قربانی کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والجزور عن 7،
اور اونٹ کی قربانی کے اندر بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بڑی قربانی کے اندر 7 بندے، خواہ وہ گائے کی ہو یا اونٹ کی ہو یا بھینس وغیرہ کی ہو۔ یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ عرب شریف کے اندر گائے نہ تھی، قرآن مقدس کے اندر اور حدیث طیبہ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر نہ ہے، کیونکہ یہ عرب شریف کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ طیب و طاہر کے اندر موجود نہ تھی، تو قرآن شریف کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ نہ ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے، علماء کرام نے اور جلیل القدر ایسے علماء کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں تعلیم دین کے لیے پڑھنے میں پہلے، پھر پڑھانے میں اور پھر اس کی اشاعت کرنے میں، نشر و ترویج کرنے میں خرچ کر دی، وہ فرماتے ہیں الجاموس کالبقرہ کہ بھینس کا حکم یہ گائے کی طرح ہے، یعنی جس طرح گائے کی قربانی ہوتی ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی ہوتی ہے، اور گائے کے اندر جتنے بندے شریک ہوتے ہیں بھینس کی قربانی کے اندر بھی اتنے ہی بندے شریک ہوں گے۔ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ جس طرح گائے کی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اسی طرح کسی مالک کے پاس اگر بھینسیں بھی تعداد کے اندر زیادہ ہیں تو ان کے اپنے سلیبس کے مطابق ان کی بھی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ علماء کرام نے پوری طرح سے دین اسلام کو پھیلایا ہے اور اس کے پھیلانے کے اندر کسی طرح کی بھی کسر اور کمی اس چیز کو باقی نہ چھوڑا۔ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے فقہاء اعظام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قربانی کے جو 7 حصے کیے جاتے ہیں ان کے اندر عقیقہ کا بھی حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا 5 حصے قربانی کے ہوں، 2 حصے عقیقے کے، تو یہ جائز ہوگی۔ 1 حصہ قربانی کا، 6 عقیقے کے، یہ جائز ہوگی۔ 4 حصے عقیقے کے، 3 قربانی کے، جائز ہوگی۔ 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقہ کے، جائز ہوگی۔ یعنی ہر صورت کے اندر کہ چند حصے قربانی کے ہوں اور کچھ حصے وہ عقیقے کے جمع کر لیے جائیں تو جائز ہو جائے گی۔ اور عقیقہ کے اندر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچہ، لڑکا، اس کی طرف سے 2 جانور، 2 بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور بیٹی کے لیے اس کے عقیقہ کے طور پہ 1 جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور اگر حصے ڈالنے ہوں تو اس صورت کے اندر بچے کی طرف سے عقیقہ کے طور پہ 2 حصے ڈالے جائیں گے اور بچی کی طرف سے 1، اور یہ بچے کی طرف سے 2 جانور یا 2 حصے، یہ اس صورت کے اندر ہے جب بندے کے پاس وسعت، کشادگی اور گنجائش ہو، یعنی بندہ موسر ہو، مالدار ہو۔ اس صورت کے اندر بندے نے 2 جانور ذبح کرنے ہوں گے یا 2 حصے ڈالنے ہوں گے، اور اگر وسعت، گنجائش اور کشادگی نہ ہے تو پھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 جانور یا 1 حصہ بچے کی طرف سے بھی اس کی اجازت فرمائی ہے، جس طرح اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جناب سیدنا امام حسن اور حضرت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا، تو دونوں شہزادوں کی طرف سے 1 بکرا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 جانور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ کے طور پہ ذبح فرمایا۔ حضرت جناب پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے ارشاد فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح، کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانور کو ذبح فرماتے، یعنی بکرے کو یا بھینس، گائے وغیرہ کو ذبح فرماتے، وینہر بالمصلی، اور اونٹ کو آپ نہر فرماتے، کیونکہ اونٹ کی قربانی کا طریقہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ بکرے سے، گائے سے، بھین سے ان کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اونٹ کو پہلے نہر کیا جاتا ہے، اس کے سینے کے اوپر تلوار، نیزہ، کوئی بہت بڑی چھری، تیز دھار والا آلہ پہلے سینے کے اوپر مارا جاتا ہے تاکہ اس کا خون نکل جائے، ذرا کمزوری ہو جائے، اور پھر اسے پاؤں سے پکڑ کے
کچھ رسے وغیرہ ڈال کے نیچے گرا لیا جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ ذرا اور ہے کہ بڑا جانور ہے، قابو کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو نہر کہتے ہیں، اور بقیہ جو جانور ہیں ان کو ذبح کرنا کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جانوروں کو ذبح فرماتے یا اونٹ کو نہر فرماتے تو فرمایا بالمصلی، عیدگاہ کے اندر ہی اللہ کے پاک نبی علیہ السلام ان جانوروں کو ذبح فرماتے اور اونٹ کو نہر فرماتے، اس لیے کہ لوگوں کو میسج مل جائے، لوگوں کو تعلیم کے طور پہ سبق بھی حاصل ہو جائے کہ جانور کو اس طریقے سے ذبح کرنا ہے، اور آگے بہت زیادہ لوگوں تک یہ بات پھیل جائے تاکہ یہ قربانی کا جو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو حکم ملا یہ آگے لوگوں تک عام ہو جائے، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ یہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ان چیزوں کے پیش نظر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے قربانی کو عیدگاہ شریف کے اندر سر عام پورے مجمع کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام نے جانور کو ذبح فرمایا۔ قربانی ذبح کرنے کا وقت شہروں کے اندر یا جہاں پہ عید پڑھی جاتی ہے وہاں پہ عید کی نماز کے بعد ہے، اگرچہ عید کی نماز کے فوراً بعد خطبہ سے پہلے قربانی کوئی بندہ کر لے جائز ہے، لیکن افضلیت اسی کی ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے خطبہ وغیرہ سن کے فارغ ہو کے اس کے بعد آ کے اپنا جانور ذبح کرے، اور اگر جہاں پہ عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں پہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی، یا علماء کرام نے فرمایا کہ فجر پھٹنے کے وقت ہی، صبح صادق کے وقت ہی وہ قربانی وغیرہ کی جا سکتی ہے، اور رات کے وقت بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ مکروہ اس لیے کہا گیا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر لائٹیں نہیں ہوتی تھی، روشنی کا انتظام نہیں تھا کہ جانور کے حلق کے اوپر شاید چھری نہ چلے، جانور جس جگہ کے اوپر لٹایا وہ جگہ کیسی ہے، ان احتمالات کے پیش نظر رات کی قربانی سے پہلے منع فرمایا گیا تھا۔ اب چونکہ لائٹنگ وغیرہ کا نظام عام ہے، عموماً بہترین لائٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے، تو رات کو ذبح کر لینے میں بھی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہم سب کو دین متین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔